جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ کسی رشتے پہ اندھا اعتماد ایک نہ ایک دن آپ کو اس موڑ پر لا کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ شکوے شکایت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ خبردار، تو صوفی اور ملا کی قید میں گرفتار ہے، قرآن پاک سے زندگی حاصل نہیں کرتا۔ اس کی آیات سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے کہ مرتے وقت یاسین پڑھ لے تاکہ جان آسانی سے نکل جائے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی لذت دنیا کے خیال میں، تم حقیقی خزانہ کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے، اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پہ حملہ کرتا ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں کے ساتھ پل رہا ہے۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ انسان 2 پاؤں کا جانور ہے، اس کا 1 پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کی اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ کام کی آسانی نہیں بلکہ اپنی بہتری کی تمنا کرو۔ مشکلوں سے گھبرانے کے بجائے مزید ہنر سیکھو۔ مسائل کے خاتمے نہیں، عقل میں اضافے کی خواہش رکھو۔ مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ جیت پر غرور کرے۔ مومن ہمیشہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر کوئی اس کا راستہ ہی نہیں روک سکتا۔ تو ایک کیڑے کی مانند ہے جو اس سیب کے اندر ہے، اور درخت اور باغبان سے تو بے خبر ہے۔ اسی طرح ایک دنیا پرست انسان اپنے حال سے بے خبر اور اپنے خالق سے غافل ہوتا ہے۔ چمگادڑ سورج کی دشمن نہیں ہے، وہ درپردہ اپنی ہی دشمن ہے۔ سورج کا نور اس کو ہمارے ڈالتا ہے، اس کو تکلیف سورج کب برداشت کرتا ہے۔ سلطنت چلانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی ہمت والا انسان چاہیے جو اس کے رنگ و بو سے صاف بچ کر نکل جائے۔ اتنی قوت ہوتے ہوئے بھی وہ سلطنت کے بوجھ سے پریشان تھے۔ جو بھی چیز بہار کے موسم میں جنم لیتی ہے
وہ خزاں کے موسم میں مرجھا جاتی ہے، لیکن محبت کے پھولوں کا باغ ہر موسم میں کھلا رہتا ہے۔ یاد رکھ، تیرا نفس پھاڑ دینے والے شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے ابھی وقت ہے، عقل سے کام لے۔ نفس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا۔ جو اللہ کی ہم نشینی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کی خدمت میں بیٹھے۔ اگر تو اولیاء اللہ کے پاس حاضری سے علیحدہ رہے گا تو برباد ہے، کیونکہ تو جز و کل نہیں ہے۔ جو مرد خدا نہیں، اس کو خشک ریت سمجھ، جو ہر وقت تیری زندگی کا پانی چوس رہا ہے۔ مرد دانا سے دانائی کا طلب بن جا، تاکہ تو اس سے صاحب بصیرت اور عالم بن جائے۔ آگ اور ہوا اللہ کے حکم سے وجود میں آتے ہیں۔ ہوا کی جان اگر اللہ سے واقف نہ ہوتی تو قوم عاد کے نیک و بد میں کیسے فرق کرتی؟ چند صوفیوں نے اپنے شیخ کے سامنے ایک ساتھی کی شکایت کی کہ اس میں 3 بری عادتیں ہیں: زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ سوتا ہے۔ شیخ فقیر سے کہا، تم نے وہ حدیث نہیں سنی؟ ہر کام میں میانہ روی رکھ، جیسے کام ساتھی کرتا ہے تو بھی ویسا ہی کر، ورنہ اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو صرف محبت کے بول مت بولو، بلکہ عملی طور پر محبت کو نبھاؤ اور خود کو ثابت کرو کہ تم سے بھی محبت کی جائے۔ ہر وہ شے جو ہماری ضرورت سے بڑھ کر ہو زہر کے مترادف ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت ہو۔ حسد کے بجائے رشک سے کام لو اور اپنے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کرو جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مقام پایا۔ بدنوں کی حسین ظلمت سے روزی حاصل کرتی ہے، لیکن روح کی حسین براہ راست سورج یعنی ذات الہی سے غذا حاصل کرتی ہے۔ اس دنیا میں بدنی حصوں کی اہمیت ہے، لیکن آخرت کے بازار میں روح کی حصوں کی قیمت پڑے گی۔ اگر تم خود میں حقیقی ذات کے مشاہدے کا وصف نہیں پاتے تو پھر کسی ایسے بندے کے سپرد خود کو کر دو جو ان رازوں سے واقف ہو، تاکہ وہ تمہاری درست سمت میں رہنمائی کر سکے۔ نفس بے عقل اور ذلیل ہے، لہٰذا اس کے لیے گدھے کی صورت مناسب حال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں ہر رذیل کو اس کے حسب حال صورت دے گا، چنانچہ چغل خور کو بندر، غدار کو گندگی کا کیڑا، حرام خور کو خنزیر، موذی و مردم آزاد کو سانپ بچھو بنایا جائے گا۔ جو بندہ دل کی بصیرت سے آسمان کی جانب آنکھ اٹھائے گا تو وہ دیکھے گا کہ ہر لمحہ قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ پسند کی عورت چاہیے تو پہلے اس عورت کی کمزوری پکڑو۔ 25 سالہ عورت کی کمزوری قیمتی تحائف ہیں۔ 30 سالہ عورت کی کمزوری دولت ہوتی ہے۔ 40 سالہ عورت کی کمزوری بے تحاشا محبت ہے۔ اپنے دل کے آئینے کو صاف رکھ۔ جب دل کا آئینہ صاف اور پاک ہو جائے گا تو آب و خاک سے بالا تر نقش دیکھے گا، نقش بھی دیکھ لے گا اور نقاش کو بھی دیکھ لے گا، دولت کے فرش کو بھی اور نیز فرش کرنے والے کو۔ عشق کی مستی و بے خود ہر جگہ پر خرابی برپا نہیں کرتی، چنانچہ بہت سے اہل صلاحیت اس کی بدولت سلوک و عرفان منازل طے کر لیتے ہیں۔ یہ قوا یعنی شیطان شطرنج پر چست ہو کر بیٹھا ہے،
تو بازی کو اونگتی آنکھ سے نہ دیکھ، اس لیے کہ وہ فرزین کے بہت سے گھیراؤ جانتا ہے تاکہ تیرے گلے میں تنکے کی طرح پھنس جائے۔ اس شیطان کا تنکا گلے میں سال ہار رہتا ہے، وہ تنکا کیا ہے؟ رتبہ اور مال کی محبت۔